السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پوری امید ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے کہ آپ بچے جو ہے وہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی جو کوارنٹین ڈیز کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مینیج کر رہے ہوں گے. تھوڑا سا اپنے آپ کو مینیج کرنے والی بات ہے. بار بار کہتا ہوں، کل والے لیکچر میں بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ مشکل ضرور ہے. مشکل پتہ ہی کیوں ہے مشکل؟ ایک تو چلو باقی ساری چیزیں تو ایموشنل سائڈز اور یہ وہ ساری اپنی جگہ درست ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ ہم اس ہیبٹ کے یا اس روٹین کے یوز ٹو نہیں ہیں. یہ ایک بڑی ایشو ہے کہ ہمیں ایک عادت تھی کہ جی کلاس میں جائیں گے، ٹیچر سے سنیں گے، سامنے ٹیچر بیٹھا ہوگا، کویشچن کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کریں گے. 40 منٹ کے لیکچر میں 25 منٹ جو ہے نا وہ ٹیچر کو سنیں گے، 15 منٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اپنے جو فیلوز ہیں ان کے ساتھ ہم گپ شپ لگائیں گے. تو یہ ایک ٹرینڈ، ایک موڈ سیٹ ہوا ہوتا ہے ہمارا رائٹ فرام دا بگننگ، ٹھیک ہے، یا جو جس میں بچے کے جس بھی طرح سے ایک پیٹرن ڈیزائن ہوا ہوتا ہے. اب آل آف اے سڈن ہمیں ایک ایسی جگہ پر جو ہے پہنچنا پڑ رہا ہے کہ جہاں پر ہم اکیلے بیٹھے ہیں کمرے میں یا لاؤنج میں یا جہاں بھی، اور ہم اکیلے بیٹھے سنے جا رہے ہیں کہ لو جی سر کیا کہہ رہے ہیں. ناؤ دس از ڈفرنٹ تھنگ. تو وہ جو ایک اس کی فیل ہے یا اس کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کے ساتھ جو ایموشنز جڑے ہوتے ہیں آپ کے کلاس رومز کے ساتھ یا فیلوز کے ساتھ یا اپنے اساتذہ کے ساتھ، وہ ایموشنز جو ہیں وہ بیسیکلی ہرٹ ہوئے ہیں. اس وجہ سے ہمیں جو ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کو کوپ کرنا مشکل ہے، یا ہمیں آن لائن لرننگ میں یا ڈسٹنٹ لرننگ میں جو ہے وہ اس طرح سے مزہ نہیں آ رہا جیسے ہم کلاس روم میں بیٹھ کے جو ہے لیکچر کو انجوائے کرتے تھے. یا لیکچر جتنا اچھے سے سمجھ آتا تھا وہ یہاں ہمیں اوور آل بات کروں کہ شاید آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ، وہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پڑھانے میں کمی ہے یا آپ یوں کہہ لیں کہ اور یا کوئی اس کی ریزن جو ہے وہ ہمارے اینڈ پہ یا آپ کے اینڈ پہ ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اس انوائرمنٹ سے، اس روٹین سے یوز ٹو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. اگر آپ اس روٹین سے تھوڑا سا اپنے آپ کو یوز ٹو کر لیتے ہیں تو پھر بہت ہی عمدہ جو ہے وہ بات ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے اس کو سکور کریں گے، بہت اچھا سکور کریں گے. آج جو ہم پوئم کرنے جا رہے ہیں بہت ہی میری پسندیدہ پوئم. دا فیڈ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ احمد ندیم قاسمی صاحب ہمارے اردو کے بہت ہی بڑے شاعر، بڑے افسانہ نگار، بڑے ادیب ہمارے، ان سے ان کی بیسیکلی یہ پوئم ہے. اور اس کا جو ٹائٹل تھا، جو اوریجنل ٹائٹل ہے، دیٹ از چوگا. چوگ ہم ان دانوں کو، ان گرین کو کہتے ہیں بیسیکلی، جو کہ پرندوں کے چگنے کے لیے جو ہے وہ ہم ڈالتے ہیں، یا پرندے جو چیز چگتے ہیں اس کو ہم چوگا کہتے ہیں. سو دا فیڈ انگلش میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. اور احمد ندیم قاسمی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بڑا بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. خوشاب میں بیسیکلی جو ہے یہ پیدا ہوئے 1916 میں، اور انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا ترقی پسند جو شاعری ہے، ترقی پسند موومنٹ ہے، جس میں آپ جو ہے وہ ایک انقلاب کی بات کرتے ہیں، ایک
ریولوشن کی بات کرتے ہیں، غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس طرح کے نظریات جو ہے وہ انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اڈاپٹ کیے، اور معاشرے کو جو ہے جو سٹیٹس کو تھا اس کو ساری زندگی جو ہے وہ آپ چیلنج کرتے رہے. اور غریبوں کے جو دکھ ہے، غریبوں کے جو درد ہیں، غریبوں کی جو تکلیفیں ہیں، غریبوں کی جو مشکلات ہیں، ڈاؤن ٹروڈن کلاس کے جو مسائل ہیں، پور کلاس کے جو مسائل ہیں، وہ اس کا جو ہے احمد نعیم قاسمی صاحب کی جو شاعری ہے اس کا خاص موضوع ہیں. ان کے جا بجا چاہے آپ شاعری لے لیں یا آپ ان کی نثر افسانے وغیرہ لے لیں، تو دونوں میں آپ کو جو ہے اس طرح کے جو موضوعات ہیں، اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں وہ نظر آئیں گے. پوئٹری میں ویسے تو انہوں نے جو ایک محبت ہے اس پہ بھی بہت کچھ لکھا ہے، لیکن اصل جو ان کا کمال ہے یا اصل جو ان کی شخصیت کی پہچان ہے وہ یہ کہ یہ ہمیشہ معاشرے میں جو فنڈامنٹلسٹ فورسز تھیں، جو بنیاد پرست طاقتیں تھیں، جو کہ کہہ لیں کہ روایت پسند لوگ تھے، ان روایت پسندوں کو جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ چیلنج کیا، اور ہمیشہ ان کو جو ہے ان کو کویشچن کرتے رہے کہ ہمیں جو ہے وہ زمانے میں جو رائج پرنسپلز ہیں ان سے ہٹ کے ہمیں کیا بات کرنی ہے، ہمیں غریبوں کی بات کرنی ہے، ہمیں مزدوروں کی بات کرنی ہے، ہمیں جو ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے ان کی بات کرنی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی انہوں نے پھر یہ کیا کہ غریب ملکوں کی بات کرنی ہے، ہم نے دکھی انسانیت کی بات کرنی ہے، نہ کہ ہم جو ایک ٹرینڈ ہے معاشرے کا اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بہتے چلے جائیں. مجھے ان کی دو شعر یاد آ رہے ہیں احمد نعیم قاسمی صاحب کے، سٹارٹ ہی پہ سنا دیتا ہوں، پھر ہم اپنی پوئم کی طرف جو ہے یہ چلے مڈ میں جہاں کہیں دیکھیں گے اس وقت آپ کو سنا دوں گا. تو یہ پوئم جو ہے دی فیڈ، یہ بھی اسی طرح سے اسی موضوع پہ ہے، اور دو بیسک اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ کیا ہیں جی؟ سفرنگس آف دا پور، ٹھیک ہے، یا آپ نہ صرف پور بلکہ آپ اس کو یہ کہہ لیں انڈر ڈیولپڈ کنٹریز، کہ دنیا کے جو پسماندہ ملک ہیں، دنیا میں جو غریب ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں، ان کے جو مسائل ہیں ان کو بیسیکلی جو ہے وہ اس پوئم میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اور وہ مسائل کیا ہیں؟ ان مسائل میں نمبر 1 کیا ہے؟ لیک آف فوڈ، یا لیک آف ریسورسز بیسیکلی کہنا چاہیے، ناٹ اونلی فوڈ، ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لیک آف ریسورسز. کہ کس طرح دنیا کے جو مسائل ہیں، دنیا کے جو وسائل ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیا ہیں؟ بہت ہی زیادہ محدود ہیں، بہت ہی زیادہ کم ہے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ کن لوگوں کے لیے؟ غریبوں کے لیے، جو ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے، جو پسماندہ لوگ ہیں، جو پسماندہ ملک ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ریسورسز، ان کے لیے جو زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں وہ بہت ہی زیادہ کم ہیں، بہت ہی زیادہ محدود ہیں. اور دوسرے پہ پھر انہوں نے جو اس سے بھی زیادہ ان کا ہے وہ ہے کہ wrong priorities of modern men، کہ جدید دور کا جو انسان ہے اس کے جو پریارٹیز ہیں، اس کی جو ترجیحات ہیں وہ بہت ہی زیادہ کیا ہیں؟ وہ غلط ہیں. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسلحہ بنانے پہ زور دیتا ہے، وہ دنیا کو تباہ کرنے کی طرف جو ہے فوکسڈ ہے، نہ کہ دنیا کو تعمیر کرنے کی طرف، ٹھیک ہے.
مجھے شعر اس سے یاد آ گیا، وہ اسی پہ رانگ پریارٹیز آف مین پہ آگے چل کے بھی آپ کو سنا دوں گا۔ کہتے ہیں کہ اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، اپنی تعمیر اٹھاتے تو کوئی بات بھی تھی، تم نے ایک عمر گنوا دی میری مسماری میں۔ مسماری کہتے ہیں تباہ کرنا، کہ تم نے بجائے خود کو تعمیر کرنے کے کیا کیا، ساری زندگی اسی کوشش میں رہے کہ کسی طرح سے مجھے مسمار کر دیا جائے۔ تو یہ رانگ پریارٹیز آف ماڈرن مین، یہ اصل کہانی ہے، اس پہ وہ بیسیکلی تنقید کرتے ہیں۔ اور یہاں جو ان کا جو ایک اینٹی وار نظریہ ہے، اینٹی وار آئیڈیالوجی، ٹھیک ہے، وہ یہاں پر جو ہے وہ بڑی کھل کے سامنے آتی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں بار بار ان کی شاعری میں، ان کے افسانوں میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ انسانوں کو اس وقت جنگوں کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو کیا ہے، علم کی ضرورت ہے، انسانوں کو اس گھٹن زدہ محال سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک ان کی نظم یاد آ رہی ہے، ابھی سنا دیتا ہوں، پھر ہم اس کو سٹارٹ کریں گے۔ آپ کو تھوڑی ان کی جو احمد نعیم قاسمی صاحب کی آئیڈیالوجی ہے نا اوورآل، وہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہے وہ سوچتے ہیں۔ ان کی ایک نظم ہے کیوں، آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑی مختصر سے نظم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، سوچنا اپنے گمانوں اور خیالوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے۔ زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں، سوچنا اپنے گمانوں اور خیالوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے۔ دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے، اور دم بدم اسرار کی پرتیں ہٹا کر جھانکنا بھی جرم ہے۔ کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، کیوں بھی کہنا جرم ہے۔ میں نے کہا نا کہ معاشرے کے خلاف بغاوت کی ان کی شاعری میں بہت ملتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کویسچن کرنا بھی ہمارے معاشرے میں جرم ہے۔ کیوں بھی کہنا جرم ہے، کیسے بھی کہنا جرم ہے، سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ کہ سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے۔ کچھ اور مینز فکری آزادی، آپ کی ایکسپریشن آف تھاٹ، فریڈم آف تھاٹ۔ زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اے خداوندان آئین و سیاست، گورنمنٹس کو، کہ اے خداوندان آئین و سیاست، نہیں، اے ہنرمندان آئین و سیاست، اے خداوندان ایوان و عقائد، مجھ کو بس اتنی اجازت چاہیے، زندگی کے نام پہ مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے، کہ میں سوال پوچھ سکوں، میں چیلنج کر سکوں، میں معاشرے کو اپنے ویو پوائنٹ سے جو ہے وہ دیکھ سکوں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں جنگوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ جو نالج ہم نے سیکھا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہم نے سیکھی ہے، اس کو ہمیں پازیٹیولی یوز کرنا چاہیے، اس کو ہمیں لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی بربادی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک اس کا تھوڑا سا اوور ویو تھا جو میں نے آپ کو دے دیا۔ اگر اس پرٹیکولر سٹوری کی ہم بات کریں، پوئم کی بات کریں، تو بڑی سادہ سی، بڑی انوسنٹ سی، لیکن بڑے یونیورسل میسج والی پوئم ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ ایک باجرے کا دانہ جو ہے، ملٹ، وہ باجرے کا دانہ جو ہے وہ لے کر آئی ہے، اور وہ اس کے بچے جو ہیں وہ 10 بچے ہیں، 10 بچے اس کے موجود ہیں، اور ان 10 بچوں کے ساتھ وہ کیا کرتی ہے، ایک دانہ اس نے کیا کرنا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ سو وہ ایک دانہ ہے اس کے پاس، اور اس کے 10 بچے ہیں، اور اس نے ان 10 بچوں میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ اور پھر وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، اور اس پہ کس طرح سے وہ تنقید کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی پھر جو رانگ پریارٹیز آف مین ہے
ان کو وہ کیسے کرٹیسائز کرتے ہیں، یہ ہم اس میں دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ پہلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اپنے سینونیمز لکھنے ہیں، یہاں پر اپنا جو سمبلزم ہے وہ لکھنا ہے، اور یہاں ہم اپنی جو لٹریری ٹیکنیکس ہیں وہ لکھیں گے۔ تو بڑی زبردست پویم مجھے بہت پسند ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ خیر، ہولڈنگ اے گرین آف ملٹ ان ہر بیک، کہ اس نے جو ہے ملٹ کہتے ہیں باجرے کو، گرین ایک ذرے کو، ٹکڑے کو، ٹھیک ہے، ہولڈنگ اے گرین آف میٹ ان ہر بیک، کہ اس نے جو ہے کیا کیا ہوا ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ باجرے کے، ایک چھوٹا ایک دانہ جو ہے اس نے اپنی چونچ میں جو ہے وہ دبایا ہوا ہے۔ دا مدر اسپیرو ہیز کم ٹو فیڈ، اور جو ماں ہے، چڑیوں کی ماں ہے، وہ کیا آئی ہے، اپنے بچوں کو چوگ کھلانے کے لیے آئی ہے۔ The young ones are so tiny and small. Tiny, small, little, ٹھیک ہے۔ The young ones are so tiny and small. Young ones, children کو کہتے ہیں The young ones are so tiny and small، کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ اتنے چھوٹے اور کمزور ہیں۔ From head to toe they are beaks، کہ وہ سر سے پاؤں تک کیا ہیں، صرف ان کی چونچیں ہی نظر آ رہی ہیں۔ When they cry، اور ایسا کب ہوتا ہے کہ جب وہ چلاتے ہیں نا تو سر سے پاؤں تک کیا ہے، صرف ان کی چونچ ہی نظر آتی ہے۔ اتنے چھوٹے ہیں، اتنے مائنیوٹ ہیں، اتنے ورتھ لیس ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اتنے پاورٹی اسٹرکن ہیں، اتنے بھوک کے مارے جو ہے وہ کمزور پڑ گئے ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے جب چلاتے ہیں تو ان کی صرف چونچ ہی جو ہے وہ کھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ One grain to be fed to the 10 young ones۔ اصل چیلنج یہ ہے، ریئل چیلنج جو ہے، اور اس پہ بھی ہم نے بھی ٹاپک میں بات کی انٹرو میں، کہ وہ ریئل چیلنج بھی انسان کو جو ہے وہ بتاتے ہیں اور پھر اس کی رانگ پریارٹیز پہ بیسیکلی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اصل چیلنج کیا ہے کہ اس ایک دانے کو، اس ایک گرین کو آپ نے کیا کرنا ہے، 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ کہ ایک چڑیا آئی ہے، اس کے چونچ میں باجرے کا ایک دانہ ہے، اور اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے ویک ہیں کہ وہ جب چلاتے ہیں تو صرف ان کی چونچ ہی چونچ نظر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل مسئلہ اس کے لیے کیا ہے کہ اس نے وہ ایک دانہ جو ہے ان 10 بچوں کو کھلانا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے سمبلزم پہ۔ اب یہ جو مدر اسپیرو ہے، یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ سفرنگ ہیومنز یا دا پور، یہ غریبوں کی نمائندہ ہے۔ ایک سمبل کے طور پر ڈسکس کی ہوئی ہے کہ غریبوں، جو غریب لوگ ہیں، جو ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے، ان کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ وہ بہت تھوڑا سا کماتے ہیں۔ یہ جو گرین آف ملٹ ہے نا، گرین آف ملٹ، یہ کس چیز کو شو کرتا ہے؟ یہ شو کرتا ہے insufficient resources کو، کہ ان کے پاس جو ہیں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے ان کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں، وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔
there is only one grain that has to be fed to the 10 young ones. एक बाजरे के एक दाने हैं और वो क्या है, वो 10 लोगों को जो है, 10 बच्चों को जो है वो आपने खिलाना है. और फ्रॉम हेड टू टो, ये जो उसने एक लाइन कही है ना, इस लाइन की भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, बड़ी अहमियत है. फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, दैट इज the immediate need of the poor. दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक तो ये उनकी जो हालत है, या यूं भी इसको कर सकते हैं, अब ये देखिएगा, इसकी इंटरप्रिटेशन जरा चेक कर लें. दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं. एक तो उनकी पैथेटिक कंडीशन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, दैट दे आर सो हंग्री, दैट दे आर सो पॉवर्टी स्ट्रिकन. वो गुर्बत के, भूख के इस कदर सताए हुए हैं कि दे हैव बिकम वीक, दे हैव बिकम स्लेंडर. वो बिल्कुल जो है वो क्या हो गए, बिल्कुल उनके जिस्म जो है वो नज़र ही नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ उनकी चोंच ही नज़र आ रही है. और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली है, वो फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक. ये एक चीज़ और भी रिप्रेजेंट कर रही है कि गरीबों के लिए, पुअर हैं, जो डाउन ट्रोडन क्लास हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, उनके लिए असल चीज़ क्या है, उनकी बीक. कि जब वो चिल्लाते हैं तो बाकी ज़रूरियात, बाकी जिस्म उनका नज़र ही नहीं आ रहा. असल चीज़ क्या है, असल जिसके लिए जो उनके लिए जो द मोस्ट डायर एंड मोस्ट इमीडिएट नीड इज़ टू फुलफिल दैट बीक. उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि किसी तरह इस चोंच को भर जाना चाहिए. किसी तरह हमारे ये जो पेट की आग है, पेट का दोज़ख जो है, इसको क्या है, इसको ठंडा हो जाना चाहिए. कि उस वक्त उनके लिए वाहिद ज़रूरत एक ही नज़र आ रही है, और वो क्या है, वो उनकी खुली हुई चोंच है. वो और कुछ उनको अपनी ज़रूरत का जो है वो एहसास नहीं है. अब अगर आप इस पोएम को रियल लाइफ से जो है वो लिंक करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में भी इस वक्त क्या है, ये पोजीशन है. कि आप देखते हैं एक हमारा पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका, इवन एशिया, यहाँ पर क्या है, पीपल आर माल न्यूट्रिशन. इनकी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही. इवन हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, आपकी नज़र से होपफुली वो रिपोर्ट गुजरी होगी जिसमें ये कहा गया था कि हमारे यहाँ 54% ऑफ द किड्स, 54% बच्चे जो है वो अपनी नेचुरल हाइट अचीव नहीं कर सकते. नेचुरल बिल्डअप, अपनी बॉडी उस हिसाब से उनकी ग्रो नहीं करती. वजह उसकी क्या होती है कि वो मेल न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं हो पाती. सिर्फ दुरुस्त ग़िज़ा ना मिलने से या मुनासिब ग़िज़ा ना मिलने से थोड़े बहुत नहीं, 54% ऑफ द किड्स दे डू नॉट अचीव देयर नेचुरल ग्रोथ, दे डू नॉट अचीव देयर नेचुरल हाइट. वो अपनी नेचुरल हाइट, नेचुरल ग्रोथ, बायोलॉजिकल ग्रोथ अचीव नहीं कर सकते, इसलिए कि उनकी जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल नहीं होती. और यही अहमदुद्दीन कासमी साहब जो है वो हमें जो है वो यहाँ पर बता रहे हैं. और ये जो है head to toe they are beaks, ये आपको ये भी बता दूं कि लिटरेचर में इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेटाफर. मेटाफर क्या होता है कि आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिलाते नहीं हैं, बल्कि डायरेक्ट वही चीज़ कह देते हैं. मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे थे कि गालिबन क्वेश्चन आंसर सेशन में ही था कि दो तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एक तो ये कि हम कह सकते हैं कि यार
وہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہ تو چاند ہے یار. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ ہم اس کے جیسا کہہ رہے ہیں، اس کو ہم سملی کہتے ہیں، اور جب ہم ڈائریکٹ وہی چیز کہہ دیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میٹافر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو بیکس کہا احمد الدین قاسمی صاحب نے، یہ کیا ہے؟ دیٹ از اے میٹافر. اگر تو وہ یہ کہتے ہیں نا دے لک لائک بیکس، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ میٹافر نہ ہوتا، پھر یہ کیا ہوتا؟ سملی. لیکن اب انہوں نے اسٹریٹ اوے وہی بات، جیسے میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ ہم کہتے ہیں وہ شیر کی طرح بہادر ہے، ایک یہ بات ہے. ایک ہم کہتے ہیں وہ شیر ہے تو، یہ کیا ہے؟ یہ میٹافر ہے. تو یہاں پر یہ جو دے آر بیکس ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میٹافر ہے. کہ ڈائریکٹلی انہوں نے وہی کہہ دیا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ صرف ان کی مطلب چونچی نظر آتی ہے، یا وہ ایسے لگتے ہیں جیسے کہ صرف چونچی ہوں. انہوں نے کہا نہیں، وہ ڈائریکٹ کیا کہہ دیا؟ دے آر بیکس، کہ وہ چونچی ہیں. سو یہ انہوں نے پہلے اسٹینزا میں جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ سفرنگس آف دا ہیومینٹی جو ہے وہ بتائی ہیں کہ انسانیت کی مصیبت کیا ہے، انسانیت کس مسئلے کا شکار ہے، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ کس اذیت میں، کس عذاب میں مبتلا ہے. اس کے لیے ریئل چیلنج کیا ہے؟ ریئل چیلنج از 1 grain to be fed to the 10 young ones. That the limited resources, very few resources, بہت ہی محدود ذرائع جو ہیں، اس کے ساتھ اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جو unlimited responsibilities ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو فلفل کرنا ہے. سو آج کے لیے ہم یہیں پر اس کو کلوز کرتے ہیں اور اپنی سٹوری پر آتے ہیں. جی سٹوری نمبر 7 ہم کرنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 348 ہے اور بورڈ میں بھی یہ آ چکی ہوئی ہے 2010 میں. سو ہم کرتے ہیں. گریڈ از اے کرس، اس کا مورل ہے، اور کیچ ایٹ اے شیڈو اینڈ لوز دا سبسٹینس. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم اس کا ایک مورل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور تیسرا مورل بھی بنا سکتے ہیں، بی ویئر لیس یو لوز دا سبسٹینس بائی گراسپنگ ایٹ شیڈو. کہتے ہیں کہ محتاط رہو، ایسا نہ ہو کہ تم سائے پر ہاتھ مارو اور کیا کرو، جو تمہارے پاس چیز موجود ہے اس کو بھی کھو دو. اور اس کے لیے ایک اور ایڈیم بھی ہم، ایک اور مورل بھی جو ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ کہتا ہے، وہ مورل کیا ہو سکتا ہے؟ A bird in hand is better than the two in the bush. کہ آپ کے ہاتھ میں ایک جو پرندہ ہے وہ ان 2 پرندوں سے بہتر ہے جو کہ ابھی کہاں بیٹھے ہوئے؟ بش میں بیٹھے ہوئے. سٹارٹ کرتے ہیں. جی گریڈ از ون آف دا 7 ڈیڈلی سنس، کے جو گریڈ ہے وہ 7 تباہ کن گناہوں میں سے ایک ہے. A greedy person becomes the cause of disruption in society. ڈسرپشن، بربادی. کہتے ہیں کہ ایک لالچی آدمی جو ہے وہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ بربادی کا باعث بنتا ہے. It is advised that a person must shun greed. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کسی کو جو ہے وہ لالچ سے جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے. Greed usually becomes the cause of loss. اور لالچ جو ہے وہ عموماً ہمارے نقصان کا باعث بنتا ہے. The following story rightly illustrates the truth of the oft-quoted moral. یہ لائن ہم بار بار کر چکے. کہتے ہیں کہ once there lived a dog in a forest، کہ ایک بار ایک جنگل میں ایک کتا رہتا تھا. He was very hungry. وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بھوکا تھا. He tried to find some food but couldn't. اس نے کچھ خوراک اپنے لیے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا. At last he went to the nearby village. آخرکار وہ قریبی گاؤں گیا and sat in front of a butcher's shop. اور ایک کسائی کی دکان کے سامنے بیٹھ گیا. After some time he managed to steal a piece of meat. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک گوشت کا ٹکڑا وہاں سے چرانے میں کامیاب ہو گیا. اسٹیل کہتے ہیں چرانا. He held the piece of meat in his mouth and was carrying it home to eat it in peace. کہتے ہیں کہ اس نے وہ گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں دبایا اور اسے گھر لے جا رہا تھا تاکہ وہ گھر بیٹھ کر اسے جو ہے وہ تسلی سے کھا سکے.
Now on his way home, he had to cross a plank lying across a running brook. Brook कहते हैं नदी, प्लैंक कहते हैं तख्ता। कहते हैं कि रास्ते में उसे एक ऐसे तख्ते पर से गुजरना था जो कि एक बहती हुई नदी के ऊपर रखा हुआ था। As he crossed, उस पर से गुजरते हुए, he looked down and saw his own shadow in the clear water beneath. कि उस पर से गुजरते हुए जो है उसने क्या किया, अपना ही अक्स नीचे जो है वो पानी में देखा। He took it for another dog. उसे लगा कि शायद ये कोई एक दूसरा कुत्ता है, with a bigger piece of meat in his mouth, और शायद उसके मुंह में जो है पानी का एक बड़ा गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा जो है वो मौजूद है। His heart was filled with greed. उसका दिल जो है वो लालच से भर गया। He wanted to snatch the other piece from the dog in the water. वो चाहता था कि पानी में मौजूद दूसरे कुत्ते से वो टुकड़ा भी छीन ले। At first he growled and scowled. ग्राउल कहते हैं गुर्राना, स्काउल तेवरी चढ़ाना, कि पहले पहल तो वो गुर्राया और तेवरी चढ़ाई। एंड देन स्नैप्ड हिज शार्प टीथ एट द इमेज इन द वाटर, और फिर जो है स्नैप कहते हैं चबाना, और फिर गाड़ना बेसिकली कहते हैं, और फिर पानी में मौजूद वो जो इमेज था, वो जो तस्वीर थी, उस पर अपने दांत गाड़ दिए। बट द मोमेंट ही ओपन हिज माउथ टू बाइट, लेकिन जो ही उसने काटने के लिए मुंह खोला, हिज ओन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर, तो उसका अपना जो पीस ऑफ मीट था, अपना जो गोश्त का टुकड़ा था, वो भी पानी में गिर गया। The other dog disappeared with ripples caused by the fall of the piece of meat. Ripples कहते हैं लहरें, कि उस टुकड़े के गिरने से वो जो लहरें पैदा हुई, उससे वो जो पानी में मौजूद कुत्ता था उसका अक्स भी गायब हो गया। The other dog, he searched madly till he was completely tired. कहते कि उसने पागलों की तरह उस कुत्ते की तलाश करना चाही जब तक कि वो थक नहीं गया। But he could not find neither the dog nor the piece of meat. लेकिन ना ही जो है उसे कुत्ता मिला और ना ही उसे वो गोश्त का टुकड़ा। Now the dog could do nothing but bark and bark in desperation. Desperation कहते हैं बेबसी के आलम में, कहते हैं लिहाजा वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय ये कि वो बेबसी के मारे जो है वो क्या करे, वो भौंकता ही चला जाए, भौंकता ही चला जाए। His greed had deprived him of a good meal. Deprived कहते हैं महरूम कर देना। Greed हम कहते हैं लालच को, कहते हैं कि उसके लालच ने जो है उसे एक बेहतरीन खाने से जो है वो महरूम कर दिया था। और ये अक्सर हमारे साथ जो है होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अपने आप पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए कि क्या अल्लाह ने जो मुझे दिया है वो मैं डिज़र्व करता हूँ। आप सीरियसली अगर आप हर शख्स ये सोचे ना हम में से कि यार जो अल्लाह ने मुझे अता किया है क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, तो 110% लोग जो है वो ये कहने पर मजबूर होंगे कि अल्लाह ने मुझे जो अता किया है वो मेरी सोच से, मेरी औकात से कहीं बढ़ के, वो मेरी सोच की वसअत में भी नहीं आ सकता जो अल्लाह ने जो है वो आपको नेमतें अता की हैं। लेकिन जब आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं, जब आप दूसरों की जानिब देखते हैं, तो फिर यही होता है जो इस लालची कुत्ते के साथ हुआ। अब नीचे मॉरल्स हम देख लेते हैं। ग्रीड इज कर्स, के लालच बुरी बला है। कैच एट अ शेडो एंड लूज द सब्सटेंस, के साए पर आप हमला करते हैं और जो अपने पास जो कुछ मौजूद होता है वो भी गवा देते हैं साए की पीछा करते हुए। Beware lest you lose the substance by grasping at the shadow, कहते कि मोहतात रहें, ऐसा ना हो कि आप साए पर जो है वो झपटने के चक्कर में अपना जो सब्सटेंस है, अपना जो मटेरियल है, अपना जो कंटेंट है उसको भी खो दें। और एक इसके साथ मैंने आपको ऐड करवाया था, अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर दैन द टू इन द बुश, कि एक जो परिंदा आपके हाथ में है वो उन दो परिंदों से बेहतर है जो कि अभी झाड़ी में बैठे हैं। इसके साथ ही बेटे हम आज के अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं, होपफुली आप ये सारे चीज़ें सुनते होंगे और इसको पढ़ते होंगे, देखते होंगे। आप बच्चों के लिए बहुत सी दुआएं। आप बच्चों को अल्लाह ताला खुश रखे, जीते रहें, आबाद रहें।